بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ایمان افروز و گفتگو میں ہم ایک نہایت ہی اہم اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا موضوع پر بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے تہجد کی نماز اور وہ چند نشانیاں جن سے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو رہا ہے اور اسے اپنے خاص رحمتوں کے لیے چن رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت خود اپنے دربار میں بلانا چاہتا ہے، کیونکہ جب ساری دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے، تب ایک بندہ اپنے بستر کی راحت چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد دراصل اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے وہ دنیا کی بہت سی پریشانیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ خزانہ آ جاتا ہے جو کسی دولت، شہرت یا طاقت سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب۔ ناظرین، رات کے آخری حصے کی عبادت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ اس وقت فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس خاموشی رات میں اپنے رب کو پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت بندے کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اور نیک لوگ ہمیشہ اس وقت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھتے تھے۔ آج ہم ایسی چند نشانیاں بیان کریں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس خاص عبادت کے لیے پسند کرنے لگے ہیں۔ اگر یہ علامت کسی انسان میں پیدا ہونے لگے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ملنے لگے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھیں گے مگر ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن جب کسی انسان کی آنکھ بار بار اسی وقت کھلنے لگے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ یہ گویا ایک خاموش دعوت ہوتی ہے جسے رب اپنے بندے سے کہہ رہا ہو کہ آؤ میرے بندے، آج کی رات اپنے دل کی بات مجھ سے کہو۔ جب انسان یہ لمحہ محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ فوراً شکر ادا کرے، کیونکہ ہر کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کو اس عبادت میں سکون اور لذت محسوس ہونے لگے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تہجد کی
نماز میں انسان کا دل لگنے لگے اور یوں محسوس ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے اور اسے اس عبادت میں عجیب سا سکون ملنے لگے، تو یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ لذت ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہ مال، نہ شہرت اور نہ ہی کوئی اور نعمت۔ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کبھی تہجد رہ جائے تو انسان کے دل میں افسوس اور کمی کا احساس پیدا ہو۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر یہ محسوس کرے کہ آج میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا اور اس بات پر اسے دکھ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی عبادت سے جڑ چکا ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کے چھوٹ جانے پر اسے دکھ ضرور ہوتا ہے۔ یہی کیفیت مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں خاص تاثیر محسوس ہونے لگے۔ جب انسان تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور اسے محسوس ہو کہ ہر آیات اس کے دل میں اتر رہی ہے، اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں اور اس کا دل نرم ہو رہا ہے، تو یہ روحانی کیفیت کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن کا کلام ویسے بھی نور ہے، مگر رات کی خاموشی میں اس نور کی تاثیر اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود اس سے بات کر رہا ہو اور اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ سجدہ لمبا کرنے کو دل چاہے۔ جب انسان سجدے میں جائے اور اسے جلدی اٹھنے کے بجائے وہیں ٹھہرنے کا دل چاہے، وہ بار بار تسبیح پڑھے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہے، تو یہ بہت خوبصورت کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ وہ مکان ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ سجدے میں زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں وہ دراصل اپنے رب کے قرب کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کو اپنے گناہ یاد آنے لگیں۔ جب بندہ دعا میں اپنے ماضی کو یاد کرے، اپنی غلطیوں پر نادام ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو نرم کر رہا ہے اور اسے اپنی طرف واپس آنے کا راستہ دکھا رہا ہے، کیونکہ سچی توبہ انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ ناظرین، اللہ کے خوف یا محبت میں بہنا والا ایک آنسو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو آنسو اللہ کے خوف میں بہتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ آنسو دل کو نرم کر دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور انسان کے اندر ایک روحانی زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب انسان رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے روتا ہے تو وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ تہجد کی عبادت دراصل ایک خزانہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔
جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تب بھی یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جو شخص اس دروازے کو کھٹکانے سیکھ لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ان میں سے کچھ نشانیاں محسوس ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے، شکر ادا کرے اور اپنی عبادت کو دکھاوے سے بچائے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس بک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔